اللہ کے بابرکت اسم پاک سے اپنے کلام کی ابتدا کرتا ہوں جو خالق ارض و سماوات ہے اور بڑا غفور الرحیم ہے، اور اسلامک بائیوگرافی اور ہسٹری کے اپنے تمام معزز ناظرین کی خدمت میں میرا محبت و بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع سفاکیت کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھی جانے والی عمالقہ قوم۔ یہ کون قوم تھی اور کہاں بستی تھی، اور تاریخ میں اسے سفاکیت کے حوالے سے کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ میرا آج کا یہی موضوع ہے۔ معزز ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قوموں کو ان کے اعمال و کردار کے بل بوتے اگر سنبھالا ہے تو انہیں اپنے انجام تک پہنچایا بھی ہے۔ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی مہلت سے فائدہ اٹھا گئیں وہی فائدے میں رہیں، اور جو احکام الہی سے سرکشی کے مرتکب رہیں ان کے لیے پھر رب نے ذلت و رسوائی ہی لکھ دی۔ تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سفاک اور جابر حکمران کو ہی مسلط فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایسے ہی ایک قوم عمالقہ تاریخ کی کتابوں میں سفاکیت کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ عمالقہ کون تھے؟ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ عمالقہ قوم عاد اور ثمود کے بعد کے دور میں ظاہر ہوئے تھے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ عمالقہ قوم کے لوگ انتہائی دراز قد، خونخوار اور وحشی فطرت کے تھے۔ عمالقہ قوم کے لوگ بنیادی طور پر عراق کے آس پاس کے علاقوں سے اٹھے اور رفتہ رفتہ مصر سے شام اور فلسطین تک خون خرابہ کرتے کرتے چاروں طرف پھیل گئے۔ قرآن پاک میں اس گروہ کو جبارین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ بحیرہ مردار کے مغرب میں آباد تھے۔ چونکہ یہ جہاں بھی گئے اپنی سفاکیت اور حرکتوں سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے عراق کی اشوری بادشاہ نے انہیں صحرائے سینا کی جانب ڈھکیل دیا تھا۔ اس دور میں ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر کے بتوں کی پوجا شروع کر کے سفاکی، سرکشی اور بدفعلی کو اپنا شعار بنایا تو اللہ رب العزت نے ان پر جالوت نامی ایک قوم جسے عمالقہ کہتے ہیں مسلط کر دی۔ جالوت جو عملیق بن عاد کی اولاد میں سے تھا، ایک سفاک اور جابر بادشاہ کی شہرت رکھتا تھا۔ عملیق بنیادی طور پر انفرا کا بیٹا، عیس کا پوتا اور حضرت اسحاق کا پر پوتا تھا، اور کون نہیں جانتا کہ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ عمالیق اور دیگر اولاد ابراہیم کنعان میں شہزوری کی شہرت بھی رکھتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ عمالیق نسل فطرتاً خوخاری اور جنگجو خصلتوں کی حامل تھی۔ جالوت جو عمالقہ کا بادشاہ تھا، کہتے ہیں 15 فٹ طویل قد آور، اس شخص کا سایہ 1 میل لمبا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوم بربر کا تعلق بھی عمالقہ قوم سے ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی فوج 3 لاکھ گھڑ سواروں پر مشتمل تھی۔ عمالقہ نے اشوری بادشاہوں کے دور میں فلسطین اور شام پر بزور بازو اپنا قبضہ جما لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ارض مقدس کو عمالقہ کے قبضے سے آزادی دلاؤ۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین کے قریب پہنچے تو انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت میں ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو صحرائے تیہ میں قید کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک
اسی مختصر سے صحرا میں بھٹکتے رہے، اور میدان تیہ کا یہ عالم تھا کہ یہاں نہ تو کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی کوئی عمارت، نہ ہی پینے کا پانی اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز، بلکہ یہاں انسانی ضرورت کی کسی بھی چیز کا وجود تک نہ تھا۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ناخوش تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ رب العزت سے اس قوم کے کھانے کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بطور سائبہ مہیا کیے، اور پانی کی ضرورت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا ماری تو آنن فانن پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس طویل عرصے کے دوران بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا، اس جہان فانی سے رفتہ رفتہ کوچ کرتے چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوا کہ بنی اسرائیل کو 12 قبائل میں تقسیم کر کے ان کی تنظیمیں نو کر کے ہر قبیلے کا الگ الگ سربراہ مقرر کریں، جو اپنے قبیلے کے لوگوں کو دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ جہاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی سونپے۔ دراصل یہ ساری تیاری بیت المقدس کی عمالقہ قوم سے رہائی کی پیش بندی کے طور پر کی جا رہی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں بنی اسرائیل کو 12 قبائل میں تقسیم کر کے حضرت یوشع کو ان 12 قبائل کا سردار مقرر فرمایا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی وادی تیہ کی سزا بھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوشع نے جہاد کے لیے اپنے زیر اثر تمام قبائل کی جنگی تربیت کا آغاز کیا۔ ویسے بھی چونکہ اس وادی میں اللہ کی طرف سے من و سلوہ کی فراہمی کے باعث کسی قسم کی معاشی سرگرمیاں تو نہیں تھی، جس کے سبب ان لوگوں نے خوب دل جمعی سے جنگی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بنی اسرائیل کے صحرائے تیہ میں سزا کے جب 40 سال پورے ہوئے تو اللہ نے حضرت یوشع کو حکم صادر فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کرو اور بیت المقدس کو عمالقہ قوم کے غاصبوں سے آزاد کراؤ۔ چونکہ بنی اسرائیل کی نئی نسل ماضی میں اپنے بزرگوں کی جہاد سے چشم پوشی کی غلطیوں سے آگاہ تھی اور اپنی مقدس سرزمین کی آزادی کے لیے بےتاب تھی، اس لیے انہوں نے حضرت یوشع کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چونکہ 12 قبائل پر مشتمل جہاد کے جذبے سے سرشار بنی اسرائیل کے 6 لاکھ افراد نے حضرت یوشع کی سپہ سالاری میں اریحہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ بنی اسرائیل کا یہ محاصرہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے جانثار عمالقہ کے قلعے کی دیوار کو گرا کر شہر کے اندر داخل ہو گئے اور اریحہ شہر میں اپنا پرچم لہرانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد کنعان کے شہر میں فتح کرتے ہوئے آخر میں ارض فلسطین اور شام کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ایک جابر و صفاق قوم کو اپنے انجام تک پہنچایا اور عمالقہ کے 12,000 مرد و زن کو تحقیق کیا گیا۔ بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا۔ خلاصہ کلام، یوں اللہ پاک نے عمالقہ قوم کی صفاقیت اور بربریت کا خاتمہ فرمایا۔ معزز ناظرین کرام، اختتام کلام پر میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں اسوہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔